دوست تو اب بہت چھوٹے لیول کی بات رہے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھل کے ذرا باتیں کریں. تو میں آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا ذرا ہمت کر کے اب باتیں تھوڑی سی سن بھی لیں. دیکھیں، میں اس کی سٹیجز بھی آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ایڈکٹس میں دیکھی اور انہوں نے ڈسکس بھی کیا. بہت کھل کے ڈسکس کرتے ہیں لوگ، ٹرسٹ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن فار دا سیک آف بینیفٹ آف ادرس میں بتا رہا ہوں. اٹ اسٹارٹس فرام سینگ اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ از یو نیڈ سم ون ٹو ایکٹ اپون. اگر آپ کو فزیکل نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک آن لائن چیز بہت زیادہ خطرناک لیول پہ چلی جاتی ہے. چیٹنگ سے اگلا اسٹیپ ہے سیکسٹنگ، پھر پھر ویسی کنورسیشن، تو پھر ویڈیو کالز، اور وہ بہت نیکسٹ لیول ہے، بہت نیکسٹ لیول ہے. بندہ پھر نئی چیز ٹرائی کرنا چاہتا ہے. الٹیمیٹلی پھر اگر فزیکل ہو گیا ہے وہ تو پھر ایک نیکسٹ ہی لیول ہے. اس سے بھی آگے لیول ہے پھر گروپ میں بڑا کچھ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایڈکٹ کی، سیکس ایڈکٹ کی ریکوری کی سٹوری سناؤں، اور اس میں کچھ حقیقتیں ہیں اور یہ اکنالج ہمیں کرنی چاہیے. پہلی حقیقت اس نے یہ بتائی ہے کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ شادی کرا کے مسئلہ ختم ہو جائے. اس نے کہا ہاں کنٹرول ہوا، بٹ اٹ ڈیڈنٹ انٹائرلی گو بیکاز میری اپروچ ٹھیک نہیں تھی. پہلی بات یہ اس نے کی. دوسری بات اس نے یہ کہا کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ اگر میں بہت زیادہ اسپرچویلٹی کی طرف جاؤں گا اور اسکالرس میں بیٹھوں گا، علم کے ساتھ جڑوں گا، اٹ ول گو سم ہاؤ. یس، تھوڑا کنٹرول ہوا، اس نے انکار نہیں کیا اس کا امپیکٹ نہیں ہوا. شادی کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، وہ تو حدیث ہے ڈیفینیٹلی، اور وہ کمپنی کا، اسکالرس کا، وہ بھی افیکٹ ہوا. لیکن ہی سیڈ کہ سم ہاؤ آئی وڈ فال مور انٹو اٹ سم ڈیز، اور میرا گلٹ اور ڈپریشن مزید بڑھتی کہ اب تو میں نے سلوشن بھی اڈاپٹ کر لیا، اب تو میں وہ بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ کیوں نہیں جا رہا. تو دین ہی سیڈ کہ دیز 10 اسٹیپ دے ایکچولی ہیلپ می. یہ مسلمان ایک وہ لڑکا ہے، اس کی پوری سٹوری میں نے نکالی ہے. تو وہ 10 ٹپس میں چاہتا ہوں باری باری ہم سب اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. پہلی جو آپ نے بات کی، سیڈ گیٹ ہیلپ فرام ادر پیپل. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹس اے ڈیزیز اینڈ ڈونٹ یو تھنک کہ یو ول بی ایبل ٹو فائٹ اٹ آل الون انلیس اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی رحمت آپ پہ آ جائے، اللہ کرے. لیکن یہ کہ آپ ہیلپ اس میں لیں. وٹ ڈو یو گائز تھنک؟ یہ پہلی جو ٹپ اس نے دی. بالکل ایسے ہی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اصل میں نا، لیکن وہ پیپل جج، ڈونٹ یو تھنک پیپل ول جج؟ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیجز ہوتی ہیں. انیشیل اسٹیجز میں شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، اور اس میں بھی میں بھی ایڈوائز کروں گا، کیونکہ انسان کی تھوڑی سی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا نا، ایک بندہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ دیکھتا ہوتا ہے، ایک ہی ہیز اے گڈ ویژن آف ہمسیلف، رائٹ؟ اور اس میں انسان نہیں پسند کرتا، اور وہ اتنا کھل بھی نہیں سکتا دوسروں کے ساتھ، اسپیشلی جب آپ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں، کوئی آپ ایک سکسیزفل اپیرنٹلی کسی سوسائٹی کے اندر ایک اچھے سکسیزفل ممبر ہو کسی کمیونٹی کے. تو ایسی سیرت میں میری نظر میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود ہی انسان اوور کم کر لے. لیکن اگر سیویئر کیسز ہو جائیں، یعنی مسئلہ جیسے ایڈکشن کا ہو گیا اینڈ اٹس ٹیکنگ، وہی آپ نے جو بات بتائی نا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو سیکشول کا، کہ یہ آہستہ آہستہ پرورژن کی طرف چیز لے کے جاتی ہے. اس میں نا، اس میں وہ نہیں ہوتا، اس میں یعنی بورڈم بہت جلدی آ جاتا ہے. یعنی یو گیٹ بورڈ ایزیلی فرام ون اسٹیج ٹو دی ادر اینڈ دین یو موو ٹو دی ادر اسٹیج. تو اس چیز کے لیے جب آپ دیکھیں کہ میں اب ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں جو میرے نزدیک بھی بڑی جو ہے نا وہ کویسچنیبل ہیں اور بڑی اسٹرانگ ہیں، دین آئی نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ فرام دا پیپل. اور میں بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے بھائی بھی ہیں کچھ ماشاء اللہ جو اس پہ ڈیلنگ کرتے ہیں، جو ان کی، تو میں ان کو الحمدللہ ان کے ساتھ میں ان کو کرتا ہوں. میں اس پہ بھی یہی ایڈ کروں گا. دیکھیں، ایک آپ کا جو سب سے کلوز کانفیڈنٹ فرینڈ ہوتا ہے نا، اس کو ضرور مطلب یعنی اپنے پول میں رکھیں، ٹھیک ہے، یا جتنے مرضی آپ اسٹرانگ ہوئیے. لیکن آپ کے جو یہی جو سیلف رسپیکٹ والی بات ہے نا، اس میں تھوڑی سی اس کو بھی بوسٹ دیں، اس سینس میں بوسٹ دیں کہ میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اپنی جو ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے جو جتنا آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروگریس، یہ ایک جو کلوز کانفیڈنٹ ہے ایٹ لیسٹ اس کو اپنی اس پروگریس کے ساتھ ایسوسیٹ ضرور رکھیں. یہی دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ اس کو اپنی پروگریس بتاتے رہیں. انفیکٹ اس نے لکھا ہے فائنڈ اے اسپانسر اینڈ کال دیم ڈیلی. اسپانسر ان دا سینس کہ دے آر ایکچولی لکنگ آفٹر یو، دے آر ہولڈنگ یو اکاؤنٹیبل، اور وہ آپ سے سوبرائٹی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے لے کے ہاؤ مینی ڈیز یو بین سوبر، آپ کی رپورٹ کو فالو اپ کریں. مجھے اس سے بات یاد آ گئی کہ
یونیورسٹی میں ہم ہاسٹلز میں کچھ لیکچرز وغیرہ رکھتے تھے اپنے رومز میں, تو وہ ہمارا ایک حلقہ ہوتا تھا, ہم سیرہ کی کوئی کتاب پڑھتے تھے, کچھ ایسی چیز کرتے تھے, تو ون آف دا جونیئرز وہ ٹک جاتا تھا میرے پاس, اینڈ ہی ول ناٹ گو. اور میں تھوڑا سا کبھی کبھی ہوتا بھی تھا, بندے کو ظاہر ہے پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی, روم ہمارا ظاہر ہے GIK میں تھا, سیپریٹ ہی تھا, میں تھوڑا سا ہوتا تھا. پھر میں اس سے پوچھتا تھا کہ خیریت ہے, وہ کہتا تھا نہیں علی بھائی میں پلیز آئی وانٹ ٹو اسٹے. تو وہ پھر بات کھلی, اس نے بڑی مشکل سے کھولی کہ نا میں پڑھ جاؤں گا اس گناہ میں واپس جا کے, بہت زیادہ اس کو ایڈکشن ہوئی تھی. تو دیکھیں ہی واز ایٹ لیسٹ ٹرائنگ, ہی واز ٹیلنگ می کہ یار پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. میں اکیلا گیا تو میں گیا, اس لیے مجھے نا بس رکھیں. تو یقین کریں کہ جیسے مغیرہ نے کہا نا کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے جب آپ جیسچر شو کرو گے. پہلا جیسچر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ whoever wants to be chaste اللہ will make him chaste. جو بھی نیک اور یہ بننا چاہتا ہے, اپنی ماڈesty کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کروا دے گا. دیکھیں یہاں ایون یوتھ کلب کے آفس میں بھی کچھ بچے جو ہیں نا وہ اسی تھاٹ کے ساتھ بھی آتے ہیں, جو وہ مثلاً ایسی کرٹیکل سچویشن میں ہوتا ہے, اور اس کرٹیکل مومنٹ پہ وہ آتے ہیں کہ مجھے بھائی یہاں کوئی رکھ لے, میں کسی طرح سے نا میں بس اپنی انرجیز کو انالائز کرنا چاہتا ہوں. آتے ہیں وائز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمیں کام دے دیں, ہم چاہے ادھر بس بیٹھے رہیں. اوبویسلی ایک سیف اسپیس ہے. مغیرہ نیکسٹ انہوں نے جو ٹپ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ اگلے آنے والے ٹائم کا نہ سوچیں, آپ اس دن کو سیو کر لیں. کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو فیل ہوئے پاس میں, اور سائیکولوجیکلی آئی تھنک اٹس ویری پاورفل, بہت پاورفل ہے کہ آپ جو ہے نا بجائے یہ کہ میں آج کر لیے تو کون سی بڑی بات کر لی ہے, تو وہ جو تھوڑی سی آپ کی سکسیس ہے بجائے آپ اس کو چیریش کر سکیں, آپ نہیں کر پاتے. اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی, اینڈ آئی تھنک ہمارا شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کا خوف رکھو کہ یو کین بی ایکسپوزڈ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ گناہ جو ہے نا یہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اگر پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں, میسٹربیشن کو, اللہ معاف کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں, اور لیکن ظاہر پورنوگرافی کو تو شاید کر لیں, لیکن شاید دوسرے جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں شاید اس کے بارے میں اتنے ووکل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اینڈ ہی کین ایکسپوز یو اینی ٹائم. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہو نا, پھر اللہ آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. اور پھر اس وقت ظاہر جب ایک, اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ریپیوٹ ایسی ہے جو آپ کبھی دوبارہ بلڈ نہیں کر پاتے. یعنی امیجن کریں کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا, اب یہ پوری زندگی کے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کے سامنے وہ لگ گیا ہے, ایک ٹائٹل لگ گیا ہے, اب آپ اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین نے سلینڈرنگ پر بہت سختی کی ہے, اور جہنم کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ چیز جاتی نہیں ہے پوری زندگی کے ساتھ. اگر آپ نے غلط لگا لی اور لوگوں میں معروف ہو گئی تو لوگ پھر اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, لوگ پھر نا اسے اوائڈ کرتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ انسان کو نا یہ چیز, یہ فیلنگ کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے ایکسپوز بھی کیا, کچھ ریلیجس فگرس کو, جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کوئی ریلیجس فگر کو ایکسپوز ہوا اس طرح کے گناہ میں, اللہ معاف کرے, تو ایک دم اس وجہ سے پورے امت مسلم آئی ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک ریلیجس کمیونٹی کو پورا نقصان ہوا, اللہ معاف کرے. تو اللہ دکھاتا ہے اوبویسلی یہ چیز ایک دن میں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان پہ بڑے رحیم و کریم ہے. انسان سے کبھی ایسی ویسی غلطی ہو جائے ایک دفعہ دو دفعہ نا, اللہ اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں جانے دیں. لیکن جب انسان کنسسٹنٹلی کرتا ہے اور گلٹ کے بغیر کرتا ہے, اوور کم کرنے کی نہیں کوشش کرتا, اور ایک قسم کی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے, پھر انسان بغی جسے کہتے ہیں نا بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پکڑتے ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کے خوف. دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان نا پلیجر, اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا سین مائنڈ ہونا, سینٹی بہت ضروری ہے. یعنی انسان جب بھی یعنی دیکھے نا کسی برائی کا, یعنی دل چاہ رہا ہے پورن دیکھنے کے لیے, تو انسان کو یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے پورن کے بعد نا ایک بڑی اسٹرانگ گلٹ کی فیل ہوتی ہے شروع میں ایٹ لیسٹ, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کنٹرول کر سکے. وہ کہتا ہے انسان نا کمپیریزن کرے کہ یار یہ میں نے بھی دیکھا, یہ مجھے کتنی دیر کا پلیجر ہے, یہ میں اللہ معاف کرے کوئی زنا کرنے جا رہا ہے, 5 منٹ کی لذت ہے, 6 منٹ کی لذت ہے, اس کے بعد جو پوری زندگی کی تکلیف ہے وہ کتنی تکلیف زیادہ ہوگی, اور گلٹ, اور پھر اللہ سے خوف, اور وہ جو سزا اگر اللہ نے پکڑ لی ہے تو, اور اللہ معاف کرے اگر اسلامی حکومت میں اس کی ایکچوئل سزا مل جائے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے مد مقابل اگر وقتی طور پہ پیشنس ہے جو تھوڑا کڑوا ہے, انڈاؤٹڈلی وہ کڑوا ہے, اس میں نہیں ہوتا,
لیکن اس کے بعد جو انسان کو سیلف کنٹرول, آپ مجھے خود بتائیں, اب میں ایسی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں, کھانا بہت مزے کا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے اور آپ کا پلان ہے کہ میں نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. اب آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے, سارے کھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اتنا کھانا کھاتے ہیں, آپ کو کیا لیول آف کانفیڈنس ملتا ہے. آپ لگتا ہے میں دنیا اچیو کر سکتا ہوں یار, کچھ کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی موقع پر جب انسان کنٹرول کرتا ہے, صبر کرتا ہے, وہ کڑوا گھول پی لیتا ہے نا, اور اکیلا ہے, مثال کے طور پر اکیلا ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ سکتا ہے, اس 5 منٹ کو اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں دنیا میں نے میں تو کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. میں کہا اللہ بلال بھائی کو جنت نصیب کرے ماشاءاللہ. جس طرح وہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول ہے نا ان کا, چکن کے معاملے میں, میں کہتا ہوں کہ بلال عزیز کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ اور ایک اور علی بھائی بڑی مزے کی بات انہوں نے کی جس کو آپ بہت اچھا ایکسپلین کر سکیں گے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایکچولی کامنٹ دیٹ. ابن قیم کہتے ہیں جب انسان یہ اس طرح کا کام, پورنوگرافی یا کوئی میسٹربیشن یا اس طرح کے کام کرتا ہے نا, انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے. انسان کو نا بہت اپنے آپ, دیکھیں میں نے جیسے کہا نا, ہر بندہ اپنے آپ کے بارے میں ایک اچھا ویژن رکھتا ہے کہ یار میں امیجن کرتا ہے, کبھی اکیلے میں ہوتا نا کہ یار میں ہوں, لوگ میرے, یعنی میں ایک بڑا آدمی ہوں, یعنی, اور انسان پوری زندگی اس سیلف ریئلائزیشن یا ایکچولائزیشن کی کوشش بھی کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انسان کی ورتھ کیا ہے. انسان, اللہ نے انسان کو کتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ جانوروں, انسان کو نا ایک فیلنگ ہوتی ہے, اینیملسٹک فیلنگ, کہ یار یہ تو جانوروں کے لئے کام تھے, کیونکہ جانور نہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو انسان کی جو سیلف اسٹیم کو جو دھچکا لگتا ہے نا, انسان کو چاہیے کہ اپنی ورتھ یاد کرے کہ میں کس مخلوق, میں اللہ کا کیا بندہ ہوں. اینڈ ہی شوڈ تھنک کہ شیطان مسٹ بی لافنگ ایٹ می, کہ یہ دیکھو یہ کس گری ہوئی اسٹیٹ میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی اتنی نیچ سٹیٹ ہے. جب یہ ینگسٹرز آپس میں سیکشول چیٹس کر رہے ہوتے ہیں یا تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دے شوڈ جسٹ اسٹاپ ان دا مومنٹ اینڈ تھنک تھوڑا سا سائڈ پہ آ کے کہ اف آئی لک ایٹ مائی سیلف وٹ آئی ایم آن ارتھ ایم آئی. لیکن قرآن مجید میں آتا ہے ایسا بندہ جو اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے, اس کی مثال کتے کی طرح کی ہے. It's like a dog. It's like, یعنی امیجن کریں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جو فیلنگ ہے نا کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے. اور اس سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد ہے, ابن قیم ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ریئلائز, وہ نا ایجوکیشن بھی حاصل کرے شیطان کے ٹریپس کے بارے میں. میں لٹرلی آپ سے بھی دیکھا ہوگا, مجھے کئی خواتین نے ایسے میسیجز کیے کہ وہ بندہ مجھے کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اپنی نیوڈز بھیجو فار ایگزامپل, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک بندے کا دل دکھا رہی ہو, اور دل دکھانے سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ کہیں یہ میں گناہ کا کام نہیں کر رہی. مطلب لٹرلی آئی واز لائک شاک کہ یار یہ سبحان اللہ کیا چیز ہے. ایسی اس طرح کے نا یہ شیطانی ٹریپس ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ سسٹرز میں بتا دوں کہ کلیئر جھوٹ بولتے ہیں, یہ کلیئر جھوٹ آبویسلی کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, پھر وہ بلیک میلنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ ٹریپ میں مرنے دیں, مرتا تو کوئی بھی نہیں. تو وہ اپنی بیچارگی ظاہر کر کے, ظاہر ہے وہ بھی جس اسٹیٹ میں ہوتا ہے شیطان پورا چھایا ہوتا ہے, تو یہ ڈونٹ ڈو دس, یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اٹس اے ٹریپ, اور وہ باقاعدہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے, تو کلیئرلی یو شوڈ رش اوے, رن اوے. وہ جو ذلت کا احساس ہے نا, انسان دیکھے کہ اچھا میں اپنے آپ کو اس طرح امیجن کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں اوور ویلمڈ ود ڈیزائر ہوں, اس وقت انسان واقعی جانوروں کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. انسان ذرا ایک اسٹیپ نکلے, باہر نکلے اپنے آپ سے, اور کہے کہ یہ میں بندہ ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں, میں اس بندے کے بارے میں کیا سوچوں گا. اگر میرے سامنے ایک بندہ اس وقت اس کا یہ حالت میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے بارے میں کیا سوچوں گا. انسان کہتا ہے یار میں ایسا ہوں, انسان کو نا شرمندگی ہوتی ہے. اور ریسینسٹائز ہونے کا ایک بڑا پاورفل ٹپ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ریسینسٹائز ہو جاتا ہے. ایک خیال جو ایکچولی یہ خیال جو تھا میرے دماغ میں بھی آتا تھا, اور اوبیسلی جب بندہ چینج کی طرف آتا ہے کسی بھی برے کام سے, بری کمپنی سے, اور اکثر جب بات ہوتی ہے کاؤنسلنگ وغیرہ میں بھی, یا کوئی بھی بھائی آتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے, تو ان کو یہ ضرور خیال دیتا ہوں, ان کے کوشش کرتا ہوں کہ یہ خیال ٹرانسفر ہو جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی جلونی حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں, اتنی غلیظ حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس مومنٹ پہ, چاہے وہ گالی ہے, چاہے وہ سگریٹ ہے, چاہے وہ پورنوگرافی ہے, چاہے وہ میسٹربیشن ہے, ایسی چیز جس میں اتنی غلاظت ہے, اس مومنٹ پہ آپ کا انتقال ہو جائے. اللہ معاف کرے. سبحان اللہ, ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا, ایسی ہماری مینٹیلٹی ہے معاشرے کے اندر. تو آپ کا نہ آپ کو دنیا بھی نہیں ملی, اور آخرت تو ویسے ہی آپ کی تباہ ہوگی, اور پوری کی پوری زندگی لوگ آپ کے بارے میں یہی سوچیں گے, اور آپ کے بارے میں جنریشنز بتایا کریں گے کہ وہ ایک فلاں تھا اور اس کا اس طرح انتقال ہوا.
کیونکہ ہمارا معاشرہ نیگیٹو ہے, نیگیٹو بات کو لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, پازیٹیو کو کم کرتے ہیں. تو کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ لوگ, اور اوپر سے ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں بالکل وہ ایسی چیزوں کے لیے تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, تو کیا ہوگا آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی. ایک اور چیز میں پوائنٹ ضروری کر دوں کہ معاشرہ نہ بھی ہونا, اوور آل ہیومنس کے ہاں یہ بیہیویئر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی. میں ایک بات ہوں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جو ان کی ہمارے جو کاؤنٹر ہیں نا لبرلس وغیرہ, ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو نارملائز کر دیں گے نا تو وہ گلٹ والا ایلیمنٹ سب کے اندر ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ ایون اف اگر فرض کریں کر بھی لیتے ہیں, اس لیول تک لے بھی جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے جو ایکچوئل اوپینینز ہیں آپ کے بارے میں وہ اسی طرح کے ہی رہتے ہیں. ایون کہ دیکھیں یہ تو ایک مسلمان کی بات الگ ہے, ایون کہ جو نان مسلم بندہ بھی ہے اس کے ساتھ بھی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس اسٹیٹ کے اندر, وہ کیا سوچے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایون نان مسلمس کی اس طرح کی حالات ان کے ساتھ انتقال ہو, ان کے بارے میں کوئی اچھا اوپینین نہیں, ان کی عزت تو نہیں رہتی ویسے, کہ چاہے جس مرضی آپ اوپن سوسائٹی کے ہوں. ہمارا سب تو اتنی خطرناک اسٹیٹ آ چکی ہے. آپ نے کہا کہ گورے تو ٹوٹلی سکم کر چکے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, بلکہ میں اپنی یوتھ کو کہتا ہوں کہ واحد تم ہی تو کھڑے ہو اس سسٹم کے خلاف. مسلمان ہی اب ماڈیسٹی کی بات کر رہے ہیں, گورے تو کب کے سکم کر چکے, بلکہ وہ تو اب اوپن میرجز کے بھی قائل ہیں. کہتے ہیں اس میں کیا ہے, میری وائف اگر کسی اور کے ساتھ افیئرس چلاتی ہے تو یہ اس کا ایک ٹھیک ہے نیڈ ہے, میرے ساتھ, یا پھر یہ میری کمی ہے کہ میں نے اس کو نہیں. وہ کہتا ہے میں بھی چلاؤں گا, یہ بھی چلائے گی, ہم دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, اور بچوں ہماری ایک نیڈ اس طرح بھی پوری ہوتی ہے تو ہونے دیں. پھر فرینڈز ود بینیفٹ کا کانسیپٹ وہ تو کب سے چلا آ رہا ہے, اب تو وہ یہاں بھی ہمارے لوگ بھی کوٹ کرنے لگے میں, اس میں کیا. پھر جو ہے پلوٹونک ریلیشن شپس جو ہے وہ بھی, تو کیا کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. بٹ میں یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو, مسلمان یوتھ کو, کہ تم ہی تو کھڑے ہو اس سسٹم کے خلاف, اس گند کے خلاف. اگر تم سکم کر گئے تو پھر کون کھڑا ہوگا, پھر تو یہ اوور پاور ساری چیز کر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ, جو اس کے خلاف کھڑے رہیں گے اور جو جمے رہیں گے اس کے آگے, اور وہ مرنا پسند کریں گے, لیکن یہ کہ گندے کنویں سے پانی نہیں پسند کریں گے. ایون کرسچن یوتھ نے بھی بہت ریٹیلیٹ کیا ہے وہاں پر ویسٹ کے اندر, یہ جو ان کی جو حرکتیں ہیں ان کے خلاف, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل جو بھی بینیفٹ ہیومینٹی کو کرے گا, ہم وہ چاہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ. ٹو وائنڈ اپ میں کوئکلی سولوشنز پڑھتا ہوں. ایک تو وہ اس بھائی کے جو نکلا اس سے, اچھا ایک تو ایکسرسائز ہیلپس. پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے کہ سیلف کنٹرول ایکسرسائز سے بہت آتا ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کا جو کیمیکل ہے انڈورفن, وہ سیلف کنٹرول کیمیکل ہے, وہ ایکسرسائز سے ریلیز ہوتا ہے, اور آپ میں کانفیڈنس بڑھتا ہے ایکسرسائز کر کے. وین یو گو آؤٹ, وین یو واک, یو گو ٹو جم, سائیکلنگ وغیرہ, ڈیفینیٹلی وہ سیلف کنٹرول آپ دیکھیں گے. نمبر 2 ڈائٹ ہیلپس. ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے, بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ون آف دا ریزنس کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس میں انہوں نے ڈائٹ کا کہا ہے کہ اپنے خالی پیٹ فاسٹنگ, جنک فوڈ, ڈیفینیٹلی آپ کا بلڈ فلو ڈیکریز ہوتا ہے, تو وہ اس سے ڈیزائر بھی ڈیکریز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, طیب حلال ڈائٹ کھائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ڈائٹ کی طرف آ جائیں, اٹ ول ہیلپ. ایک بہت پاورفل, میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس پہ کوئکلی کمنٹ کر دیں, سنسیئر توبہ, کانشیس سنسیئر توبہ, کہ اللہ کے آگے رو پڑے بندہ کہ اللہ اے میرے رب, میں بس نہیں آپ کی نافرمانی کرنا چاہتا, میں تنگ آ گیا, اور آپ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں, الجبار, دی کمپیلر. او الجبار کمپیل می ٹو لیو دس سن. اللہ تعالیٰ جب جبار ہے, کمپیل کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم توبہ سنسیئر نہیں کرتے, بس وہ انکانشیس ایک توبہ ہوتی ہے, آتے جاتے استغفار کر لیا. نہیں, بیٹھ کے دیکھیں. اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, جو مغیرہ آپ تزکیہ پہ جو بہت بات کرتا ہے ہمارا ایک گروپ, ظاہر ہے صوفیزم والے کہہ لیں, ان کی ایک بات میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بڑا وہ فوکس کرتے ہیں کہ بٹھا کے اگلے کو پراپر کانشیس کر کے کہ نہیں, تم نے آج تزکیہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے تم نے توبہ کرنی ہے. تو آئی تھنک یہ کانشیس ایکٹ آف ڈوئنگ توبہ, اٹ ہیلپس اے لاٹ. آپ میں ریسینسٹائز بھی آپ ہوتے ہیں, آپ کو اللہ بھی مدد بھیجتا ہے ڈیفینیٹلی, اور آپ میں وہ ایک حیا بھی باقی رہتی ہے اور واپس آتی ہے. پھر اس نے کچھ دعائیں بتائی ہیں, یہ جو نکلے تھے اس میں سے بھائی, انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا بہت پڑھتا تھا, یا ہی آقا برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی. صبح شام کے اذکار میں بہت امپورٹنٹ کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں ایک لمحے کے لیے بھی. پھر میں پرسنلی کئی لوگوں کو ریکمینڈ کیا, دس دعا ہیلپ دیم
लॉर्ड, अल्लाह मुहब्बिब इलैना al-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रि इलैना al-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। इसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह ईमान को मुज़य्यन कर दे मेरे सीने में, और कुफ़र को, फिस्क को, ऐसे गुनाहों को कराहत अंगेज़, नफरत ज़दा बना दे मेरे लिए। यकीन करें आपको नफरत हो जाएगी इन चीज़ों से, अल्लाह डाल देगा नफरत आपके दिल में। दिस इज़ वेरी पावरफुल। फिर इन्होंने एक वो कोट किया है कि जैसे हज़रत अयूब ने कहा था ना कि शैतान ने मुझे छू लिया, ये भी अल्फाज है। एक तो ना इन्नी मसनी, वो तो है ना कि मुझे मुश्किल ने छू लिया, कि शैतान ने भी छुआ है मुझे। तो वो ये कहते हैं कि ये शैतान का भी एक किस्म का मस है। डेफिनेटली जब आप गंदगी की हालत में हैं और उस जोन में हैं, तो जैसे नेक अमाल करेंगे वो जोन में एंजल्स आएंगे, बुरे करेंगे तो शैतान ने का नज़ूल होना है, सीधी सी बात। तो वो बाकायदा मस है, टच है उसका। तो ये अल्लाह से कहेंगे अल्लाह शैतान ने मुझे छू लिया, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं बेबस होता जा रहा हूँ या बेबस होती जा रही हूँ। तो उसने कहा ये बहुत हेल्प करता है। फिर K9 वेब फिल्टर का जिक्र है कंप्यूटर पे। अब तो बहुत सी ऐप्स आ गई हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो वो आप सर्च करें, मेहनत करें इस पे। और उसने बहुत इंपॉर्टेंट ये कहा कि योर स्मार्टफोन हैज़ टू गो स्पेशली ड्यूरिंग बेड टाइम और एट नाइट टाइम। और ये वाकई बहुत पावरफुल है। मैंने देखा स्मार्टफोन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इसमें जाने के लिए। वुज़ू करके करते सोएं और 2 नफल पढ़ लें। ये तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की एक्टिविटी है, जिसकी वजह से वो कहते थे कि जन्नत में शायद इसलिए मैं पहले दाखिल होऊंगा, जो वो कदमों की चाहत। और कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें। तो रिप्लेस दिस, अगर मोबाइल फ़ोन है, यूर कम्प्लीटली वल्नरेबल अगर स्मार्टफोन आपके पास है। और स्टॉप चैटिंग विद द ऑपोजिट जेंडर। इतनी डिज़ायर भड़केगी आपकी, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यूं चिंगारी की तरह आपकी डिज़ायर भड़केगी अगर आपने किसी से चैटिंग। तो दिस हैज़ टू गो, दिस डेफिनेटली हैज़ टू गो। एंड स्टॉप फीडिंग योर लस्ट, वही जो हमने कहा कि ट्रिगर्स को आपने अवॉइड करना है। एंड यस, वर्क ऑन प्योरीफाइंग योर हार्ट एंड रिमूविंग योर कैरेक्टर डिफेक्ट्स। वो ये कहता है कि आई रियलाइज कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से एडिक्शन पड़ गई थी मुझे। और कैरेक्टर डिफेक्ट है लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये कैरेक्टर डिफेक्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन या गालियां देना, अब्यूसिव लैंग्वेज, मीम्स बहुत देखना, ये कैरेक्टर डिफेक्ट है। तो उससे मैं इसमें पढ़ता जा रहा था। तो ये कुछ पावरफुल एडवाइसेस हैं। आप लोग कुछ कहना चाहें तो क्विकली। मैं एक से ऐड करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि वुज़ू में रहें, अपना वुज़ू ब्रेक ना होने दें। ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज़ में पढ़ते हैं तो आपका वुज़ू तो ख़राब होता है। वुज़ू में रहें ऑब्वियसली, वुज़ू में आपको। और इसमें मैं इंशाल्लाह ये कहूँगा कि जो ख़ास तौर पर मैंने पहले भी कहा कि इसके बारे में इल्म हासिल करें। ये हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इसके बारे में ना हम इल्म हासिल नहीं करते। अपनी इवन पोर्नोग्राफी के बारे में जो आपका मसला है ना, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये आपका मसला है, ट्रैप ऑफ शैतान, ट्रैप्स ऑफ शैतान, ये आपका मसला है। अगर आप नहीं करेंगे, आप दूसरों पे ना लिंगर नहीं कर सकते कि वो मुझे प्लेट पे तैयार करके देंगे, मुझे 1 2 3 टिप्स बता देंगे और मैं करूँगा और वंडर्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको खुद, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल है, बहुत सी चीज़ें हो सकता है आप बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें हमें, और आपकी तरफ से ज़्यादा हमारी यानी इनपुट हो सके अच्छी, हमारी तरफ से शायद हो सकता है हमारे वो लेवल ऑफ शायद चैलेंज ही ना हो। हर बंदे का चैलेंज भी अलग है। बिल्कुल, इम्पल्स कंट्रोल जो है वो सब्जेक्टिव होता है, और उसमें ये होता है कि जितना आपका अपना कंट्रोल है, ये आपने खुद सेल्फ असेसमेंट करनी होती है इसमें। और बस लास्ट बात मैं ये यूथ को कहूँगा कि यू आर द ओनली होप लेफ्ट। मुसलमान यूथ, वेस्टर्न सिस्टम पूरा सकम कर चुका है, इसके आगे वो तो कह रहे हैं बेनिफिशियल है। आप ही खड़े हुए अभी तक मॉडेस्टी की कुछ बात आप करते हैं, तो मायूस ना करें सबको। आप खड़े रहें, जमे रहें, सकम ना करें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, पावर अपने अंदर जो पैदा करें। अपनी जनरेशंस का सोचें कि नेक औलाद कैसे हो सकती है अगर हम इस गुनाह में पड़ गए। आप अगर ठीक नहीं है, आपके बच्चे बच्चियाँ इसको बहुत सोचें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, डोंट सकम टू योर कार्नल डिज़ायर्स। तगड़े रहें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद तलब करें। हर बीमारी का इलाज मौजूद है इंशाल्लाह, इससे भी आप निकल सकते हैं। वी आर होपफुल कि आप निकल सकते हैं। और अपना वी आर हियर फॉर देम एज वेल। यस, प्लान बनाएं। वी हैव टू क्विट दिस थिंग, वी हैव टू बी प्रोडक्टिव। जैसे रवि ने कहा था ना कि प्रोडक्टिविटी की तरफ आएं। सो क्विट इट, दैट्स आवर सजेशन टू यू, एंड रिसर्च मोर ऑन इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।